العزت نے اسلام میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکھی ہے. کاش وہ تعلیمات ہماری اپنی زندگی میں آ جائے. سنہرا طریقہ میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا. جب تک لوگوں کی زندگیاں اس طریقے پر گزر رہی تھی، ان کی زندگیوں میں بہار تھی، اطمینان تھا، زمانے میں امن و سلامتی تھی. اور جب وہ پاکیزہ اور مقدس تعلیمات زندگیوں سے نکلتی گئی، میرے محترم بزرگ اور دوستو، زمانے میں بگاڑ پیدا ہو گیا. آج کے جو حالات ہیں وہ انتہائی ناگفتگی ہے. شریعت و سنت سے کوسوں دور زندگیاں جا چکی ہے. دین و ایمان سے آدمی کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے. اپنی مرضیات پر، اپنی چاہتوں پر، اپنی بنائی ہوئی ترتیبوں پر زندگی گزار کر کے میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسان خود ہی مصیبت مول لے رہا ہے. ان مصیبتوں سے نکلنے کا واحد طریقہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا، وہ آپ کی پاکیزہ تعلیمات. اس کے بغیر سلامتی، اس کے بغیر امن، اس کے بغیر عزت، چین، سکون ناممکن. میرے بھائی بزرگ اور دوستو، شریعت نے دو قسم کے حقوق بندے کے اوپر عائد کیے. ایک اللہ کا حق ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک بندوں کے حق ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. ایمان کے بعد حقوق اللہ کی ادائیگی انتہائی لازمی اور ضروری شے ہے. اللہ کی ذات پر ایمان کا لانا، رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ عقیدہ اور ایمان سے متعلق شے ہے. اس کے علاوہ نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا دینا، روزے کا رکھنا، استطاعت ہے تو حج کا کرنا، یہ اللہ کے حقوق ہے. اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. لہذا اس کا حق یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے اور خلوص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے. اس میں کمی بیشی ہوگی، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اپنا حق معاف کر دے. لیکن حقوق العباد میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں فرماتے. اور حقوق العباد میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلا حق ماں اور باپ کا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. وہ یکتا زمانہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لہذا عبادت ہوگی صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کو اف تک نہ کہا جائے، نہ جھڑکا جائے. قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اف تک نہ کہو. اف یہ ایک ایسا لفظ ہے دوستو بزرگوں
اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے لغت کی دنیا میں، اس سے چھوٹا اور کوئی لفظ نہیں. لیکن اگر اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کا تذکرہ کرتا. والدین کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ اف کہنے کے لیے بھی قرآن نے منع کر دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکی مت لگاؤ. اور نرمی کے ساتھ جو ہے تو ان کے ساتھ پیش آؤ. میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہر آدمی جو ہے تو غور کرے. اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کا رکھا ہے ہمارے اوپر. اس کی ادائیگی ہم سے کما حق کا وہ ہو رہی ہے. ہم ان کے حق کو ادا کر رہے. قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو، جھڑکی مت لگاؤ، نرمی سے بات کرو. 3 الفاظ ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اف بھی مت کہو، جھڑکو مت، نرمی کے ساتھ جو ہے تو ان سے گفتگو کرو. ان 3 الفاظ کے زاویے میں ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ ہر آدمی غور کرے. حالت یہ ہو گئی ہے دوستو بزرگوں، ماں اور باپ ہم پر خوب محنت کی، گاڑے پسینے کی کمائی ہم پر لگائی، ہمیں تعلیم یافتہ بنایا، ڈگری ہولڈر بنایا. ان کی محنت سے پڑھ لکھ کر کے ہم کچھ بنے، نوکری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، یا دنیا کے کسی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی احسان کی بدولت. آج وہ غریب مائی اور بابا اپنے جنٹل مین بیٹے کے سامنے، اپنے آفیسر اولاد کے سامنے، اپنے تاجر بیٹے کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتے. دوستو بزرگ، اتنا روب اولاد کا ماں باپ پر کہ ماں اور باپ ان کی موجودگی میں اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں. اس طریقے کی سچویشن دوستو بزرگوں ہمارے معاشرے کے اندر قائم ہو چکی ہے. ماں کچھ کہنے کی ہمت کر بھی لے تو بیٹے کو ناگوار گزرتی ہے، وہ جھڑک دیتا ہے. اور باپ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رسول تشریف لائے. کہا کہ اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں جن کے ساتھ میں حسن سلوک کروں وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اور رسول کے بعد جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے وہ تیری ماں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں. فرمایا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں. پھر کہا کہ اس کے بعد؟ کہا تمہارے باپ. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی کا نام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کے ساتھ اس پہ سلوک کرنے کا اول جو تو حق ہے وہ تمہاری والدہ محترمہ ہے. اور 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد محترمہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ہزاروں روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے منقول ہے. شاید 6 کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حج کے موقع پر دیکھا ایک اٹا کٹا نوجوان اپنی نابینا اور معذور اور نحیف اور کمزور ماں کو اپنے سر پر ٹوکرے میں بٹھا کر کے طواف کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان پر رشک آئے.
तवाफ से फरागत पर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया, बिठाया, इज्जत और इकराम किया, रश्क किया, तारीफ की। नौजवान ने कहा मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, अपने सर पर, अपने कंधों पर जो है तो उनका हज करवाया और बड़े दूर दराज से सफर करके अपनी माँ को अपने सर पर बिठा करके मैं लाया। रास्ते में इतनी गर्मी थी कि पत्थर के ऊपर चने डाल दिए जाए तो वो भून जाते थे, गोश्त का लोथड़ा डाल दिया जाए तो पक जाता था। इतनी सख्त तरीन गर्मी की मशक्कत को बर्दाश्त करके अपनी वालदा को सर पे बिठा करके मैं बैतुल्लाह लाया हूँ। उसकी चाहत थी कि वो अल्लाह के घर का दीदार करे और जो तो हज बैतुल्लाह के मनासिक की अदायगी जो तो हो जाए, लिहाजा मैंने उनके हक को अदा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ठंडी सांस ली, तवक्कुफ किया और फरमाया बेटा सुन, तुम माँ के हक के अदायगी की बात करते हो ना, अब सुनो, तुम्हारी विलादत के वक्त, तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी वालदा को जो दर्द जे हुआ है, पेट का दर्द हुआ है, और उस वक्त तो उसने जो कराया है और जो आह भरी है, उस कराहट की और उस आह की एक आह का भी जो तो हक तुमने अदा नहीं किया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने माँ और बाप की अजमत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है, ताकि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तो माओ के कदमों तले जन्नत है। वल वालिद बाबुम मिन अब्वाबिल जन्नह, और बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। कोई इंसान पूरी ताकत के साथ उनके हुकूक की अदायगी की फिक्र करे, दोस्तों बुजुर्गों, माँ का हक अदा नहीं किया जा सकता। 9 महीने तक पेट में समो करके रखती है, सर्दी और गर्मी से अपने बच्चों को बचाती है, उसकी चीख पर उसकी ममता छाटे मारती है। इसी पर बस नहीं दोस्तों बुजुर्गों, बच्चे के बचपन में शेरखारगी के जमाने में जो ख्याल माँ रखती है, दोस्तों बुजुर्गों, अजीब दास्तान, हर एक इंसान उससे गुजरा हुआ है। माँ के हक को अदा नहीं किया जाता। लिहाजा मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक माँ और बाप का है। उसके बरक्स आज हम देखें हमारे माँ बाप के साथ हमारा क्या सलूक है। हम गौर करें दोस्तों बुजुर्गों, इतनी पाकीज़ा और मुकद्दस तालीमात मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक आने वाले इंसानों की जिंदगी गुजारने के लिए अता फरमाई, जिसमें सुकून था, जिन तालीमात में सलामती थी, जिसमें आत्म इंसाफ था, और जिस पर अमल पैरा होने की बरकत से जमाने के अंदर इत्मीनान और सुकून की फिजाओं को अल्लाह ताला आम करते थे, उन तालीमात को यकसर हमने जिंदगियों से निकाल कर फेंक दिया। सबसे पहला हक माँ और बाप का है, उनके साथ जो उनकी जो खिलाफ वर्जी आज की जा रही है, दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की पनाह याद आती है। बहुत सारी माएं नाने शबीना के लिए तरस रही है, और औलादे अपनी औलादों के साथ मुर्गे मुसल्लम खा रहे हैं, और माँ के खाने पीने का कोई लिहाज नहीं, बाप के कपड़ों का कोई लिहाज नहीं कि उसको भी जो तो जिस्म को ढांकना है, उसकी जरूरत है। उसने बचपन में अपना पेट काट करके हमें कपड़े सिलाए, हमारी बीमारी में इलाज किया, हमारी तालीम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज बुढ़ापे के आलम में उसको कपड़े के लिए कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। यह सलूक दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली चीज है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की यह मुखालफत है। यह मुतमद्दन जमाना, यह तरक्की याफ्ता जमाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आलम यह है कि मरीख पर जो तो इंसान पहुंच रहा है, चांद की सैर कर रहा है।
آسمان کے مختلف زاویوں کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ترقی یافتہ زمانہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس ترقی یافتہ زمانے میں ایک بوڑھی ماں اور ایک بوڑھے باپ کا یہ حال ہے کہ وہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں اور اولاد ان کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ دوستو بزرگوں، یہ جہالت کی گنگور گھٹا والا زمانہ ہے، یہ ترقی کا زمانہ نہیں ہے۔ ترقی کا زمانہ تو وہ تھا جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور کا زمانہ ترقی کا زمانہ، حضور کی تعلیمات ترقی کی جو تو تعلیمات تھی، حضور کی جو تو تعلیمات یہ میرے محترم بزرگ اور دوستو امن و سلامتی کا ضامن تھی، آج وہ انسانوں کی زندگی سے نکل گئی۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جن کے والدین حیات ہے، اولاد کو چاہیے کہ ان کے پیر پکڑ کر کے معافی مانگ کر کے ان کے جیتے جی مسئلے کو حل کر لیا جائے۔